ہم سب تو اب بھی افسردہ ہیں اس لیے کہ جو جانیں چلی گئی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی۔ سٹی فوٹیج کی وجہ سے وہ بندہ کلیئر ہو گیا تھا۔ ودن 24 آورس مجرموں تک رسائی حاصل کر کے ان کو گرفتار کیا۔ پھر جب ہم نے اسے جانچ پڑتال کی تو وہ ہمارا ایک پولیس اہلکار تھا جو یہاں 3 سال پہلے تعینات تھا۔ وہ پولیس کا اہلکار ہو یا کوئی اور ہو، پرائیورٹی پہ میرٹ پہ انہوں نے مجرم کو پکڑا ہے۔ کہ جو پولیس اہلکار تھا اس نے کہا تھا کہ میں جنت کمانے کے لیے میں نے یہ اقدام اٹھایا ہے، کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ یہ انسیڈنٹس جو ہیں مسلم میں بھی ہو رہے ہیں اور دیگر فیتھس میں بھی ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی اور اس کی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کے پروٹیکشن کے ذمہ دار ہیں۔ جو پسٹل استعمال ہوا ہے سر اس واردات میں، کیا وہ سرکاری تھا یا اس نے اپنا کوئی ذاتی خریدا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر موجود ہوں مردان میں۔ یہاں پر 17 جون 2026 کو بابو مالے میں واقع گردوارے پر مسلح شخص نے حملہ کیا، اندر گھسا اور پھر وہاں پر موجود سکھ میاں بیوی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس قتل واردات کے بعد پولیس حرکت میں آئی، تفتیش کی تو انکشاف ہوا کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ پولیس اہلکار ہے۔ اس پولیس اہلکار نے یہ اقدام کیوں اٹھایا، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سکھ کمیونٹی کے صدر اشوک کپور صاحب موجود ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اس میں جو ملزم تھا، جو قاتل تھا، وہ پولیس اہلکار نکلا، کیا کہیں گے؟ جی ہم سب تو اب بھی افسردہ ہیں اس لیے کہ جو جانیں چلی گئی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی۔ یہ نقصان ناقابل تلافی ہے اور اس کا ہم اب بھی کافی افسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نہایت بے گناہ تھے۔ لیکن اس بات کا مجھے خوشی بھی ہے اور تسلی بھی ہے کہ ہم نے جیسا مطالبہ کیا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اس کو انہوں نے پریورٹی پہ لے کے اور ودن 24 آورس کی انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ہم سے، تو اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اس نے ودن 24 آورس مجرموں تک رسائی حاصل کر کے ان کو گرفتار کیا اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا اہلکار نکلا ہے۔ تو اس پہ ہمیں کافی تسلی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ نے انتہائی مہارت سے، اپنے ٹیکنیکل اور جدید طریقے سے یہ ہمیں بھی تسلی دلوائی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے، خواہ وہ پولیس کا اہلکار ہو یا کوئی اور ہو، پرائیورٹی پہ میرٹ پہ انہوں نے مجرم کو پکڑا ہے۔ تو اس بات سے ہم تھوڑے سے مطمئن ہیں اور ہمیں تھوڑی سی تسلی ہوئی ہے۔ جو انسیکیورٹی ہم فیل کر رہے تھے اس میں کافی فرق آیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جو پولیس اہلکار ہے، جو قاتل ہے، جو ملزم ہے، یہ کتنا عرصہ اس گردوارے میں رہا، کب رہا، کب اس کی ٹرانسفر ہوئی تھی پھر؟ یہ جی 2022-23 کے دوران ہمارے پاس یہاں تعینات تھا، اپنے انچارج کے ساتھ۔ یہ کانسٹیبل تھا اور حوالدار ان کا انچارج ہوتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ وہاں جاب کرتا رہا ہے گیٹ پہ، اور اس نے 3 سال کا 3.5 سال کا وقت ہو گیا اس کو، 14 مہینے اس نے ہمارے ساتھ جاب کیا وہاں، اور ہمیں کچھ نہیں فیل، اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اور اس کے بعد اس کی ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ ابھی یہ تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں کہ ہم تو پولیس کے جو انٹرنل معاملات ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے، اس میں ہم دخل اندازی نہیں کرتے۔ وہ اپنے حساب سے جو ورشپ پلیسز ہیں ان پہ اپنے سٹاف کو چینج کرتی رہتی ہے۔ تو اس دوران کافی سارے اور لوگ بھی ٹرانسفر ہوئے ہیں اسٹاف میں، ان کے کانسٹیبل ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی بھی ٹرانسفر ہو گئی تھی، اس کو ریپلیس کیا گیا تھا۔ تو بائی فیس اس کو ہم پہچانتے تھے، اس لیے کہ ان کے چائے پانی کا ہم خیال کرتے تھے، ہمارے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے، لیکن اس کے جانے کے بعد پھر بات ختم ہو گئی تھی۔ یہ اچانک سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا یہ سننے میں آ رہا ہے، اب پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے یا نہیں، اس کا گلہ یہ تھا کہ اسے ان کمپلینٹ یہاں سے تبدیل کیا گیا ہے اور پھر انتقاماً اس نے یہ کارروائی کی، کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ اس بات میں قطعاً کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے رومرز لوگ بنا رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو کیا، ہم تو وہ بات کریں گے جو فیکٹس ہوں۔ ہم نے آج تک جو ہمارے پاس کانسٹیبل ڈیوٹی کرتے ہیں ہمارے گردوارے کی سیکیورٹی پہ، ہمیں کسی سے شکایت نہیں رہی۔
ان کے ساتھ ہم بات کرتے رہتے ہیں. جب ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کو کہہ کے تو پولیس اسٹیشن سے کافی نفری بلا لیتے ہیں جو ہماری گاڑیوں کی اور لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور ہم ان کے ساتھ بہت فرینڈلی رہے ہیں اس لیے کہ ہماری فیمیل جب گرودوارہ انٹر ہوتی ہیں میل تو یہ ان کے تھرو یہ آئیڈینٹیکل ہو گئے تھے. تو ہماری کمیونٹی کے ساتھ جان پہچان بھی بن گئی تھی ان کی. ہم نے آج تک کسی سے کمپلینٹ نہیں کی اس بات کی، نہ کسی کے ساتھ ہماری خفگی ہوئی ہے. نارمل روٹین میں اس کی ٹرانسفر ہوئی ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ہم نے اس کو فیل ہی نہیں کیا اس لیے کہ اس کو دوسرے کانسٹیبل نے ریپلیس کر لیا تھا. تو یہ سارے ریومرز ہیں، یہ غلط فہمی بنائی جا رہی ہے، ایسی کوئی خفگی نہیں تھی. اب کتنا مشکل ہوگا کہ جو پولیس اہلکار کسی بھی اقلیتی برادری کے عبادت گاہوں پر سیکیورٹی پر تعینات ہیں، کیا ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا؟ شروع دنوں میں جب یہ وقوع ہوا تو ہم جتنے بھی سکھ برادری کے خصوصاً اور وہاں مردان میں ہندو برادری مسیحی برادری بھی رہتی ہے تو ہم اچانک سے انسیکیور فیل کرنے لگے تھے. 2 دن ہماری کمیونٹی نے دکانیں اپنی بند رکھیں. میجورٹی جو ہے وہ دکاندار ہیں تو وہ دکانوں پہ نہیں جا رہے تھے اور اس خیال سے نہیں جا رہے تھے کہ جب ہمارا ایک بالکل سیکیور ورشپ پلیس ہے، ہمارا گرودوارہ ہے، وہاں ہم محفوظ نہیں ہیں. ایک دن دہاڑے صبح 10:30 بجے آ کے اور کوئی کسی کو قتل کر سکتا ہے تو ہم دکانوں میں کیا محفوظ ہوں گے یا گھروں میں کیسے محفوظ ہوں گے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ پولیس نے انتہائی مہارت سے ودن 24 آورز وہ مجرم تک پہنچے، ان کو پکڑ کے اس کے بعد ڈی پی او صاحب نے ہماری کمیونٹی میں آ کے اور ہماری تسلی کرائی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ انسیڈنٹس جو ہیں مسلم میں بھی ہو رہے ہیں اور دیگر فیتھس میں بھی ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی اور اس کی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کے پروٹیکشن کے ذمہ دار ہیں. اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اب اس کے کیا کاز تھے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، یہ ایک انفرادی فعل تھا تو انہوں نے ہمیں تسلی دی ہے. اور اس کی گرفتاری سے یہ ہے کہ ہماری جو وہ پریشانیاں تھیں، ہماری جو رنجشیں تھیں اور جو ڈر تھا اس میں کافی کمی آئی ہے. اور تھوڑا سا وقت لے گا اس لیے کہ نقصان بہت بڑا ہمارا ہو گیا ہے تو اب اس میں قدرے کمی آئی ہے. جی بحیثیت صدر سکھ کمیونٹی آپ نے اپنی کوئی ڈیمانڈ دی ہے جو آپ کی عبادت گاہوں پر جو سیکیورٹی پر مامور اہلکار ہیں، کیا ان کی پروفائلنگ نہیں ہونی چاہیے، ان کا کوئی نفسیاتی طور پر کوئی معائنہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا جی کہ سب سے پہلے یہ پیپر ورک بعض چیزوں میں صرف پیپر ورک ہوتا ہے، فزیکلی بہت کم ہوتا ہے کام. تو ہمارے پاس لیٹر آتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ہماری مسیحی برادری کے پاس، ہندو مندرز میں بھی جاتے ہیں، گرودواراز میں لیٹر آ جاتے ہیں کہ آپ اس لیٹر کو انشور کریں کہ کیمراز ٹھیک کام کر رہے ہیں، گیٹ پہ سیکیورٹی ٹھیک ہے، الارم سسٹم، یہ آ جاتے ہیں. لیکن یہ پیپر ورک ہوتا ہے، فزیکلی اس پہ نہ تو ہمیں فورس کیا جاتا ہے، بعض چیزیں ہماری بھی لائبلٹی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمیں بھی فورس کیا جائے کہ جو ہمارے پارٹ پہ چیزیں ہیں وہ ہم کمپلیٹ کریں. لیکن پولیس فورس کو بھی اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا سٹاف وہاں پراپر ڈیوٹی کر رہا ہے کہ نہیں. اب یہ بندہ جب انٹر ہو رہا تھا تو ہمارے پاس جو اہلکار مامور تھے، اگر گیٹ پہ بندہ ہوتا، ٹھیک ہے جی، تو یہ سائیکلوجیکلی وہ بندہ کبھی بھی انٹر نہ ہوتا. تو ایسی یہ لیبس ہو جاتے ہیں، سیکیورٹی لیبس، اس میں پھر مجرموں کو موقع مل جاتا ہے. میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو CCTV کیمراز ہیں ہمارے پاس، ہماری منسٹری ہے، اوقاف کی منسٹری ہے، مذہبی امور کی منسٹری ہے، ان کے پاس بہت سارے فنڈ ہیں. تو پولیس کوآرڈینیشن ایک لیزان ٹیم بنائے اور ہمیں فنڈنگ کرے گرودوارہ چرچز کے لیے. ہماری کمیونٹی میں زیادہ لوگ غریب ہیں تو اگر وہ پولیس فورس تعینات کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں جدید، تاکہ ان کو بھی کلاں کوئی ایسے واقعات ہوں تو تفتیش میں ان کو آسانی ہو. دوسری بات میں یہ کہوں گا سر آپ کے توسط سے کہ اب جب مجرم پکڑا گیا ہے، اس نے کنفیسٹ کر لیا ہے، آگے جا کے وہ ڈپارٹمنٹ کا اہلکار رہ چکا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا، اس کے والد صاحب بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تو اب آگے جا کے تفتیش میں جو ہے اس کو پروٹیکٹ نہ کیا جائے، بالکل میرٹ پہ جو ہے تفتیش کی جائے. ہم کہتے ہیں کہ جو مجرم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو اکاؤنٹیبلٹی چاہیے تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو کہ ریاست پاکستان میں ہمیں پروٹیکشن حاصل ہے اور ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم کا اسٹیٹ پوچھ سکتی ہے.
चलिए हम दुआ गो है कि अल्लाह पाक आपको जो दर्द है, जो दुख मिला है, आपको सब्र दे, और जो आपका मुतालबा है उस पर मन वन जो है तो वो अमल दरामद हो। बड़ी बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त DPO मर्दान मसूद अहमद मौजूद है, आइन से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था, गुरुद्वारे के अंदर मियाँ बीवी कत्ल हुए थे। कातिल कैसे पकड़ा गया, कौन था, तफ्तीश में कैसे ये बात सामने आई? जी बिल्कुल, ये 17 तारीख को दिन के वक्त ये वाक़या पेश हुआ, और फिर जब पुलिस पहुंची सबसे पहले तो FIR हुई, क्राइम सीन को प्रिजर्व किया, और 3 चीज़ों पर हमने काम शुरू किया। जियो फेंसिंग थी, CCTV फुटेज थी, और लोकल सोर्सेज पर इंफॉर्मेशन थी। फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी हमने लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 12 आवर्स हमें CCTV फुटेज की वजह से वो बंदा क्लियर हो गया था। फिर जब हमने उसे जांच पड़ताल की तो वो हमारा एक पुलिस एहलकार था जो यहाँ 3 साल पहले तैनात था। तो फिर उसकी रेकी करके हमने उसको पिक किया और उससे आला कत्ल, और फिर वो मैच भी हो गया फॉरेंसिक के साथ, उसका वो जो खोल थे और मोटरसाइकिल और जाय वक़ुआ की सारी तस्दीक होने के बाद हमने उसको मीडिया के सामने पेश किया। सर मुलजिम ने क्या बताया कि वो जो 3 साल कबल यहाँ पर तैनात था, उसने कितना अरसा गुजारा, ये वजह क्यों पहुँची, इस हद तक क्यों हो गया? जी उस टाइम उसने 3 साल कबल कोई 15 महीने गुजारे थे, और कोई इनिशियली उसके बारे में मैं हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन ये उसका ज़ाती एक्ट नज़र आ रहा है, और उसका थोड़ा सा मतलब सख्त थोड़े से अकायद नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से उसने ये एक्ट किया। एक बात ये तासुर ये फैली हुई है यहाँ पे मर्दान में भी कि जो पुलिस एहलकार था उसने कहा था कि मैं जन्नत कमाने के लिए मैंने ये इक़दाम उठाया है, क्या इसमें कुछ हकीकत है? नहीं, हमारे सामने ऐसे कोई बात नहीं की, लेकिन ये ज़रूर है कि वो इस्लामिक टेंडेंसी के हामिल एक उसके नज़रियात थे, मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजरता था, और इस तरह के उसके अकायद थोड़े से सख्त, मतलब थोड़ा सा रिलीजियस माइंडेड था, लेकिन इस तरह की कोई बात उसने हमारे सामने नहीं की। बहरहाल इस चीज़ को हम फर्दर भी वो देख रहे हैं, क्योंकि विद इन हमने 24 आवर्स अल्लाह के फजल से ये ट्रेस की, और फिर हमने उसके इकरार के बाद हमने ये उसको पेश भी कर दिया। अभी फर्दर CID के पास केस है, तो वो इसको फर्दर इंटरोगेट करेंगे। सर ये बात हमारे लिए एक तशवीशनाक नहीं है कि किसी भी मजहबी मकाम पर कोई सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे और फिर वो ऐसा इक़दाम उठाए? जी बिल्कुल, ये एक तशवीशनाक अमर है, और ऑलरेडी मैं ये आपको बताऊं कि हमारी पुलिस में ये प्रोफाइलिंग हो चुकी है, लेकिन स्टिल चूँकि देखिए डेली बेसिस पर लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, पब्लिक डीलिंग है, प्रेशर्स होते हैं, तो वो किसी भी वक्त किसी का भी जहन चेंज हो जाता है। तो बहरहाल ये एक कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं, कंटिन्यूस जॉब है, तो इस पर हम साइकोलॉजिकली अभी कोशिश कर रहे हैं कि सारे पुलिस एहलकारों की प्रोफाइलिंग करते रहें। जो पुलिस एहलकार है, जो कातिल है, जिसने ये वाक़या रूनुमा किया, वो अभी मौजूदा वक्त में कहाँ पर ड्यूटी करता था? पुलिस लाइन में ड्यूटी थी उसकी। और इससे पहले इसके कोई रिश्तेदार या कुछ है पुलिस में? जी उसका वालिद साहब भी पुलिस से रिटायर्ड है, सब इंस्पेक्टर। सर हमने देखा था कुछ अरसा कबल पंजाब में साबिक गवर्नर जो थे सलमान तासीर, उन्हें भी गनर ने टारगेट किया था। यहाँ पर भी हमने देखा पुलिस एहलकार ही उठा और उसने ये इक़दाम उठाया है। अब क्या होगा, प्रोफाइलिंग होगी, क्या मज़ीद क्या लाएमल तय किया जाएगा? जी देखिए, एक्चुअली वो भी बड़ा वाक़या था, बहुत बड़ा वाक़या था, और उसके बाद भी पूरे पाकिस्तान में हर ज़िले ने कोशिश की, सूबे पुलिस ने कोशिश की कि हम प्रोफाइलिंग करें। यहाँ भी हम यही करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इस चीज़ को एक हतमी वो करें कि ये एक बड़ा इशू कल न बने। और इसके साथ साथ मैं ये बताता जाऊँ, देखें डेली का प्रेशर, डेली की रूटीन है, तो किसी भी का भी जहन, अभी अगर आप देखें घर में एक हो और वो बीवी के साथ अगर उसका झगड़ा और उठ के वो अपनी बीवी और बच्चों को इस तरह के वाक़यात हुए जो मार देते हैं, तो उसका क्या किया जाए? तो इस तरह के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहरहाल इस पर कोशिश करेंगे। जो पुलिस एहलकार है, क्या कोई आइस या कुछ नशा, कुछ अब तक कुछ बात सामने है, कुछ एडिक्ट है? ये अभी तक क्लियर नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। ये हम फर्दर इसको इंटरोगेट कर रहे हैं। जो पिस्टल इस्तेमाल हुआ है सर इस वारदात में, क्या वो सरकारी था या इसने अपना कोई ज़ाती ख़रीदा था? अपना उसने 15,000 रुपये में ख़रीदा था। 10 उसने बुलेट्स ख़रीदी थी, 5 वहाँ पर उसने इस्तेमाल किए, बाकी 5 बुलेट्स भी हमें मिली हैं और पिस्टल भी रिकवर हो गए। मुलजिम ने क्या बताया सर कि इसके साथ कोई और भी इस वारदात में शामिल था या अकेले इसने ये वारदात की है? ये बिल्कुल उसका इंडिविजुअल एक्ट था, कोई ग्रो कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी उसके साथ। किसी तंजीम के साथ अब तक कोई ताल्लुक़ की कुछ बात सामने आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, लेकिन अभी हम फर्दर इसको देखेंगे।
آپ سے یہ میں پوچھوں گا، چونکہ ملزم کو آپ نے سنا ہوگا، آپ نے اس سے انویسٹیگیشن کی ہوگی، اس نے کیا بتایا کہ کب سے وہ ریکی کر رہا تھا، طریقہ کار اس نے کب سے اپنایا، کیا اس کے منصوبہ بندی کب سے وہ کر رہا تھا؟ دیکھیے وہ تو 3 سال پہلے یہاں رہ چکا تھا نا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ منصوبہ بندی 2-3 مہینوں سے یہ چیز میرے ذہن میں تھی کہ میں نے اس طریقے سے کرنا ہے، تو پھر ابھی اس نے موقع پا کے یہ کر دی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ بات انتہائی قابل تشویش ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنے والے قانون کے رکھوالے ایسے واقعات میں ملوث پائے جاتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.